عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جو کہ فیڈرل بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے، اس کتاب کی ہم نے نظم نمبر 5 شروع کر رکھی ہے۔ نظم کا نام ہے آدمی نامہ اور شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ہم نے 2 بند کی تشریح کر لی تھی، آج ہم بند نمبر 3 شروع کریں گے۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نماز جاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو مارتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مشکل الفاظ کے معنی: امام کہتے ہیں نماز پڑھانے والا، خطبہ خوان کا مطلب ہے خطبہ دینے والا، اور تارنا کہتے ہیں دیکھنا۔ بند کا موضوع ہے نیکی اور بدی۔ اس بند کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ برائی بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں روکتے بھی ہیں، لیکن انہیں پھر بھی شرم نہیں آتی۔ بات کریں اس بند کے فنی محاسن کی تو اس بند میں سہل ممتنع کے استعمال نے مقصدیت کو واضح کر کے اس بند کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس بند میں صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے مسجد کی مناسبت سے امام اور خطبہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس بند میں صنعت مرات النظیر کا جو ہے وہ استعمال ہے اور سہل ممتنع کا استعمال ہے۔ یعنی سہل ممتنع وہ ہوتی ہے کہ اتنا آسان شعر کہ اس کی مزید اس کو آسان الفاظ میں نہ کیا جو ہے وہ تبدیل نہ کیا جا سکے۔ اس شعر کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ اس بند میں شاعر ایک عام انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے اور اس میں نماز پڑھنے والا امام اور خطبہ دینے والا بھی آدمی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قرآن بھی آدمی ہی پڑھتا ہے اور اسی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے یہاں نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ اگر اس بند کا ہم آخری مصرعہ دیکھیں نا تو شاعر ایک دلچسپ بات کہتا ہے کہ مسجد میں جوتیاں چرانے والا آدمی ہی ہے اور ان کو اس سے روکنے والا بھی آدمی ہے۔ اس مصرعے میں طنز کا عنصر نمایاں ہے اور یہ معاشرے میں موجود اچھائی اور برائی دونوں طرح کے انسانوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اس بند میں شاعر انسان کی اہمیت اور اس کے مختلف کرداروں کو اجاگر کرتا ہے، جس میں عبادت کرنے والا اور غلط کام کرنے والا دونوں ہی شامل ہیں، اور یہ بند جو ہے نا انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے۔ حوالے کا شعر دیکھیں: کچھ اور ہو گئی دشوار نیک و بد کی تمیز، کہ اب تو خیر کے پردے میں شر نکلتا ہے۔ بیٹا اگر ہم دیکھیں نا کہ نظم آدمی نامہ کا جو یہ بند ہے اس میں نا اپنے ارد گرد کے مناظر اور فطرت جو مظاہر ہے اس پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں مسجد انسانوں ہی کی بنائی ہوتی ہے، اور جو خطیب ہوتے ہیں نا وہ اپنے وعظ اور نصیحت سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ائمہ اکرام جو ہیں وہ انہیں نماز پڑھاتے ہیں، اور جو مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور انسان ایسے بھی ہیں جو جوتے بھی چوری کرتے ہیں اور پھر چھپ کر ان کو دیکھنے والے بھی انسان ہیں۔ تو ہم اپنے لیے سیرت و کردار کا کون سا رخ متعین کرتے ہیں یہ اب ہم نے دیکھنا ہے۔ بقول شاعر: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یا پھر انسان ہی بناتا ہے مسجدوں کو بھی اور انہی کے ہاتھوں میں ان کی تذلیل بھی،
یعنی انسان کی جو مختلف حیثیتیں اور کردار ہے نا، اس کا اس بند میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کو انسان جب بناتا ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت اور خدمت کے قابل سمجھا گیا ہے، جو اس میں نماز پڑھاتا ہے اور جو خطبہ دیتا ہے، دونوں ہی آدمی ہیں، اور جو دونوں ایک دوسرے کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں یا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب انسان ہیں۔ مگر ایک تنزیہ بات اور حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ لوگ مسجد جیسے پاکیزہ مقام پر جوتے بھی چراتے ہیں، اور جو پھر ان چوروں کو پر نظر رکھتے ہیں، انہیں تاڑتے ہیں، وہ بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بند جو ہے نا، انسان کی فطرت کے دو پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک پہلو کیا ہے؟ نیکی، اور دوسرا پہلو ہے گناہ گار ہونا یا بدی۔ دونوں کا وجود ایک ہی جنس یعنی آدمی میں موجود ہے، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک انسان کس طرح بلند ترین روحانی مقام پر بھی فائز ہو سکتا ہے، اور پھر وہی انسان اسی وقت پستی میں بھی گر سکتا ہے۔ یہ بند چونکہ انسانی کرداروں کے تنوع، معاشرتی حقیقتوں اور انسانی کمزوریوں کا آئینہ دار ہے۔ یہ شعر اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ انسان بیک وقت تعمیری اور تخریبی دونوں کردار ادا کر سکتا ہے، یعنی اس کی حقیقت ایک آزمائش ہے۔ جیسے میں نے کہا نا پہلے بھی کہ انسان ہی بناتا ہے مسجدوں کو بھی، اور انہی کے ہاتھوں میں ان کی تذلیل بھی۔ اب اس بند سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس بند میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اچھے برے آدمی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ خود انتخاب کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس بند میں کس اچھائی اور برائی کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس بند میں شاعر نے مساجد بنانے یعنی ائمہ کا وعظ اور نصیحتیں کرنے والے اور قرآن پڑھانے والے اور نماز پڑھنے جیسی اچھائیوں کا ذکر کیا ہے، اور نماز پڑھنے والوں کی جوتیاں چرانے والی برائی کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی وہ شخص جو نمازیوں کی جوتیاں چراتا ہے یا جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، امام مسجد ہے، نماز پڑھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جی تو بڑھتے ہیں بند نمبر 4 کی جانب۔ یہاں آدمی پہ جاں کو وارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، اور آدمی پتیغ کو مارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ وارے کا مطلب ہے قربان کرنا، تیغ مارنا یعنی تلوار چلانا، پگڑی اتارنا یعنی بے عزتی کرنا، چلا کے یعنی چیخ کے اونچی آواز میں۔ اس بند کا موضوع ہے محبت اور نفرت۔ اب اس بند کے مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ دوسروں کی جان اور عزت کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس بند کا مفہوم ہے، یعنی کچھ تو لوگوں پر جان قربان کرتے ہیں، ان کے لیے ہی جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی عزت کو سرعام اچھالتے ہیں۔ فنی محاسن اس بند میں ہے کہ شاعر نے جان وارنا اور پگڑی اتارنا جیسے محاورات کا استعمال کیا ہے، جو کہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اس میں صنعت مرات النظیر جیسے چلا، آدمی اور پکاری
ان تینوں میں ایک مناسبت ہے، تو یہ اس بند میں ہم کہیں گے کہ صنعت میراث النظیر کا استعمال ہوا ہے اور محاورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ انسان کے کئی چہرے ہوتے ہیں، مختلف سوچوں اور مختلف نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں ایسے بھی آدمی ہوتے ہیں جو دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، مگر اس کے برعکس معاشرے میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو دوسرے بے گناہ شہریوں کو بے دردی سے تہے تیغ یعنی تلوار کے نیچے یعنی مار دینا کرتے ہیں، یعنی جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا خون بھی کر دیتے ہیں۔ شاعر یہ بتاتے ہیں کہ انسان ایسے بھی ہیں جو دوسرے انسانوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے ہیں۔ بیٹا اگر غور کیا جائے تو وہ بھی آدمی ہی ہیں جو زور زور سے دوستوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کی مدد کرنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں اور اپنے دوست کی مدد کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، تو وہ بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ اور ہو گئی دشوار نیک و بد کی تمیز، کہ اب تو خیر کے پردے میں شر نکلتا ہے۔ شاعر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا اچھے اور برے ہر طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے سامنے بھلائی اور برائی دونوں ہی موجود ہیں، یعنی خیر اور شر دونوں کے راستے اگرچہ جدا جدا ہیں، مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے، یہ ہم پر منحصر ہے۔ خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہے اس کے آدمی سے۔ اگر دیکھیں تو اس بند میں انسان کی فطرت میں پائے جانے والے مثبت اور منفی دونوں رویوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ شاعر بتاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان تو کر دیتے ہیں، جو کہ محبت، وفا اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے، اور وہی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی وہ جان دے دیتا ہے، کبھی جان لے لیتا ہے، یہی انسان ہے جو پل میں روپ بدل لیتا ہے۔ شاعر یہ بتاتا ہے کہ انسان ہی انسان کی عزت اچھالتا ہے، یعنی معاشرے میں انسان رسوائی، بدنامی یا توہین کا سبب بنتا ہے، پھر وہی انسان کسی دوسرے کو آواز دیتا ہے، پکار کر مدد طلب کرتا ہے، اور جب کوئی دوسرا یہ پکار سنتا ہے تو وہ بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے جو اس کی مدد کے لیے دوڑ کر آتا ہے۔ یہ دیکھیں تو بیٹا یہ جو اس بند کے اشعار ہے نا، وہ انسانی رویوں کی وسعت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی انسان میں محبت، رحم اور قربانی جیسے اعلیٰ جذبات بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی انسان میں ظلم، نفرت، بے حسی جیسے منفی جذبات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بند ہمیں اس سچائی سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ انسان فطرتاً متضاد صفات کا مجموعہ ہے، اس کی شخصیت وقت، حالات اور ماحول کے مطابق بدل سکتی ہے، مگر وہ اپنی اصل میں تو ہمیشہ آدمی ہی رہتا ہے۔ انسان کا ظرف اور کردار ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ بیک وقت محبت کا پیکر بھی ہو سکتا ہے اور نفرت کا پیکر بھی، جیسا کہ اس شعر میں نے آپ کو بتایا، کبھی وہ جان دے دیتا ہے، کبھی جان لے لیتا ہے، یہی انسان ہے جو پل میں روپ بدل لیتا ہے۔ اب اس بند سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس بند میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ بیٹا پہلے بھی میں نے کافی دفعہ بتایا کہ قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے، تو اب اس بند میں دیکھتے ہیں کہ اس بند میں قافیہ کے الفاظ کون سے ہیں، وارے، مارے، اتارے، پکارے، اور ردیف کے الفاظ ہے آدمی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جان وارنا، پگڑی اتارنا، یہ بند میں محاورات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی لکھیں۔ جان وارنا کا مطلب ہے جان قربان کرنا، اور پگڑی اتارنا کا مطلب ہے
عزت بگاڑنا یا بے عزت کرنا۔ تو بیٹا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2 بند کی تشریح، فنی محاسن، الفاظ، معنی اور سوالات کے جوابات تحریر کیے۔ یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی تک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے اشعار کی تشریح میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔